much. جی انتظار کی گھڑیاں ختم. شوکت صاحب تھینک یو ویری مچ. آپ کو پتہ ہے کپتان نے ہمیشہ پریشر میں ہی سب سے اچھا کھیلا ہے, اور خان صاحب آپ نے سن لیا کہ کتنا پریشر ہے. اگر آپ نے شروع کا پارٹ سنا ہو تو کیسے کیسے ڈیفالٹ کی باتیں, انریلسٹک بجٹ, پاورٹی, سارا کچھ. اب وہ پریشر کا ٹائم ہے اور آپ ہی وہ جو ہے اس پریشر کے ٹائم میں بہترین کھیل کے جو ہے اس ملک کو پار لگا سکتے ہیں. اوور ٹو یو خان صاحب. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پاکستان کے جو حالات ہیں نا, وہ ایک چارلز ڈکنس کی فیمس سیئنگ ہے کہ it was the best of times and it was the worst of times. worst of times تو آپ سب کو پتہ ہے, جو ملک کے حالات ہیں جو انہوں نے کیا پاکستان کے سے, وہ تو خیر کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کدھر وہ ایک سال پہلے کدھر کھڑی تھی اکانومی اور آج کدھر پہنچ گئی ہے. اور یہ بار بار ہمیں بلیم کرتے جا رہے تھے کہ جی ہماری وجہ سے ہے. تو اس طرح کا جو ڈیزاسٹر ہوا ہے, یہ تو اس کے اوپر تو کوئی, صرف میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے ماضی میں بھی سارا وقت ڈیزاسٹر کیا. کوئی گولڈن ایج تو آئی نہیں تھی ان کی. 99 میں بھی یہ ڈیزاسٹر چھوڑ کے گئے تھے, 2018 میں چھوڑ کے گئے تھے. تو یہ میں نے جب باجوہ کو کہا اور پھر یہ شوکت کو بھیجا اس کو بتانے کے لیے کہ ہمیں جب پتا چلا یہ سازش کر رہا ہے, تو ہم نے اس کو بتایا, میں نے بھی بتایا اس نے بھی, کہ اس وقت بڑی مشکلوں سے کموڈیٹی سپر سائیکل کے ہوتے ہوئے ہم بڑی ڈیلیکیٹلی اپنی اکانومی بیلنس کر رہے ہیں. کیونکہ وہ اس وقت تیل تو وہ $110 پہ پہنچ چکا تھا بیرل پہ انٹرنیشنلی, تو پریشر تو پڑا جا رہا تھا. تو اس سے میں نے بھی کہا, اس نے بھی کہا کہ ایک دفعہ اگر آپ نے اس کو ڈی اسٹیبلائز کر دیا پولیٹیکلی, تو یہ ایک اکانومی یہ نہیں سنبھال سکے گی, کیونکہ انہوں نے ماضی میں بھی کبھی نہیں سنبھالی تھی. اینی وے وہ ہو گیا. تو دیکھیں ابھی جو آپ نے جاوید آپ نے بات کی پولیٹیکل اکانومی کی, دیکھیں اصل میں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو اور آپ کی اکانومی ٹھیک ہو جائے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ایک ویک پولیٹیکل گورنمنٹ آئے اور وہ آ کے ریفارمز کر دے. یعنی مجھے پتا ہے کہ کس طرح ہم نے یہ 3.5 سال گزارا کیا تھا, جب ہمارے پاس کلیئر میجورٹی نہیں تھی, ہم مضبوط نہیں تھے, تو کس طرح کے پریشر فیس کرنے پڑے کہ جب بھی کوئی طاقتور مافیا کے اوپر ہاتھ ڈالتے تھے تو اپنے اندر سے ہی اپنی میجورٹی بچانے میں پرابلم لگ جاتا تھا. اور پھر جب سپر کنگ صاحب اگر فیصلہ کریں کہ یہاں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی, تو ہم جو مرضی کر لیں, اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتی تھی, کیونکہ یہاں ہماری کمزوری اتنی تھی. تو یہ جو اب ہے, یہ ورسٹ آف ٹائمز تو بتا دیا, بیسٹ آف ٹائمز تب آئے گا اگر ایک اسٹرانگ اور اسٹیبل گورنمنٹ پبلک مینڈیٹ سے آئے, اور پھر اس کرائسس کی وجہ سے وہ سویپنگ ریفارمز کرے, جو بڑی دیر پہلے پاکستان کو کرنا چاہیے تھا, لیکن نہ کسی کی ویژن تھی اور نہ ہو سکتا طاقت بھی نہ, جو ہمارے پاس نہیں تھی وہ اسٹرینتھ. لیکن اب میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ اس کرائسس میں تو آپ بزنس ایز یوزول کنڈکٹ کر ہی نہیں سکتے. اس میں تو آپ وہ سٹیپس لینے پڑیں گے جو میرے نہیں خیال میں کسی گورنمنٹ نے ابھی تک لی, اور وہ لینے پڑیں گے, کیونکہ کوئی بھی چیز اب اس کرائسس سے نکل نہیں سکتی. لیکن میرے خیال میں کہ اگر ایک پبلک مینڈیٹ سے گورنمنٹ آئے, لوگوں سے سچ بولے, لوگوں کو تیار کرے. میں جو اپنی قوم کو جانتا ہوں, جو میں نے ایک زیرو سے پارٹی اٹھا کے ادھر تک آج پہنچی ہے کہ سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان کی تاریخ میں, یہ جو آج جو پبلک ہماری سٹینڈنگ ہے, یہ کسی پارٹی کی نہیں تھی. ویسٹ پاکستان, ہاں مجیب الرحمان کی پارٹی تھی 1970 میں ایسٹ پاکستان, لیکن ادھر کبھی پارٹی کی اس طرح کی پبلک بیکنگ نہیں جو آج اس کی. تو اس پبلک بیکنگ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اگر الیکشنز کے اندر ایک کلیئر میجورٹی آتی, اس کے بیس کے اوپر لوگوں کو مینٹلی تیار کر کے پہلے کہ آپ ایکسپیکٹ کریں کہ ہم نے بڑے مشکل وقت سے گزرنا ہے, ہم نے یہ کینسر پھیل رہی ہے جسم میں, اس کو کاٹنا ہے, تکلیف ہوگی, لیکن اس کے بعد آپ کا اچھا وقت آ جائے. جو میں اپنے لوگوں کو جانتا ہوں, آپ دیکھ لینا, یہ بڑی ریزیلینٹ قوم ہے, یہ کھڑی ہو جائے گی. صرف اس کا ہمیں کرنا کیا پڑے گا, اس مشکل وقت میں جو ثانیہ نشتر کے پروگرامز ہیں,
جو بڑے اچھے مجھے بھی اس نے ایکسپلین کیا، وہ جو ٹارگیٹڈ سبسڈیز کا پروگرام ہے، ہیلتھ کارڈ ہے، ہم نے ان کی پروٹیکشن کے لیے، جس طرح سستے قرضے ہیں، یہ ہمیں ان کی پروٹیکشن کے لیے چیزیں دینی پڑیں گی جو سب سے ونربل طبقہ، اس کو دے کے تو پھر بڑی ریڈیکل ریفارمز، جس میں ساری آپ نے بات کر دی. یہ جو گورننس سسٹم ہے، یہ تو بالکل ہی ایک ایسا سسٹم ہے جس کے اندر ہم نکل ہی نہیں سکتے. یہ جو ہمارے پرابلمس ہیں، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنا انویلڈی قسم کا سسٹم ہے کہ آپ جو ہم چیزیں چاہتے ہیں نا، ہمارا پرابلم تو ٹوین ڈیفیسٹس ہے، ایک طرف کرنٹ اکاؤنٹ ہے، دوسری طرف فسکل ہے. تو ان دونوں کو ٹھیک کرنے کے لیے پہلے تو ریفارمز چاہیے سسٹم، ہر تھرو آؤٹ ہر چیز کے اندر ریفارم چاہیے. لیکن جو میں سب سے پہلے جو شارٹ ٹرم کی آپ بات کر رہے ہیں نا شوکت، سب سے جو ہم امیڈیٹ اگر ہم کہیں سے ریلیف مل سکتی ہے، کیونکہ دو ہی پرابلمز ہو جاتے ہیں. سب سے بڑا پرابلم تو ڈالر کا ہوتا ہے، ہمارا روپیہ گرنا شروع ہو جاتا ہے، اس سے انفلیشن بڑھنی شروع ہو جاتی ہے، اس سائیکل کے اندر ہی ہم پھنسے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے انویسٹمنٹ نہیں آتی. کیونکہ جب آپ کا کرنسی گر رہی ہو تو جو باہر سے انویسٹر ہے وہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ ڈالر میں ہی پیسے رکھے تو فائدہ ہے، وہ کیوں پاکستان میں اپنے ڈالر چینج کر کے انویسٹ کرے. اور اپنے بھی لوگ، ہمارے بھی لوگ آج جو حالات ہیں پاکستان کے، سارا پاکستان کے اندر بھی انویسٹر وہ ڈالر ہی لے کے بیٹھ جائے. وہ کیوں انویسٹ کرے جب اسے پتا ہے کہ اسے یہی نہیں پتا کہ کرنسی کتنی تیزی سے گرے گی. سو جو سب سے امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ ہم پہلے تو اپنے روپے کو کیسے مضبوط کر سکتے، وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ڈالر انکم بڑھا سکتی، اور وہ سب سے امپورٹنٹ جو اوورسیز پاکستانی ہے اس کو ہم کیسے پاکستان کے اندر انویسٹ کروا سکتے. ہم نے ریمیٹنسز تو اس نے ہمیں ٹرسٹ کیا، ریکارڈ ہم نے اٹھا دی. روشن ڈیجیٹل بائی دا وے 1.5 سال کے اندر تقریباً 5.5 ارب ڈالر آ گیا تھا، اور وہ تیزی سے بڑھ رہا تھا، یعنی تیزی سے گرو کر رہا تھا. تو ہم اور کیا کر سکتے ہیں ان کو اس ملک میں انویسٹ کروانے کے لیے. میں نے 2 بڑے پروجیکٹ سوچے تھے. ایک یہ سندھ گورنمنٹ نے سکیٹل کر دیا بنڈل آئلینڈ کا، بلینز آف ڈالر، 5-6 بلین ڈالر تو ایک وقت ہی کمٹ ہو گئے تھے باہر سے، بڑے کنسورشنز تھے. اور پھر یہ راوی سٹی، یہ بھی اس کو بھی 12 مہینے اس اسٹے آرڈر دے دیا، 12 مہینے. تو وہ 12 مہینے وہ انویسٹرز، اور اب پہلی دفعہ آ گئے انویسٹرز، اور وہ بھی اور سارے باہر سے تھے. تو یہ جو پاکستان کے اندر ڈالرز کیسے لے کے آنے ہیں اوورسیز پاکستانی سے، یہ ہے کہ اچھا اب میرا سب سے زیادہ انٹریکشن اوورسیز پاکستانی سے، کیونکہ شوکت خانم کا آدھا پیسہ ادھر سے آتا ہے، بنانے میں سب سے زیادہ انہوں نے میری مدد کی تھی کیونکہ میں جاتا تھا پاکستانی کمیونٹی سے. سو ان کو پرابلمس کیا آتے ہیں؟ نمبر 1 کہ وہاں ٹائم بہت لگتا ہے. وہ کہتے ہیں پاکستان کے اندر اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں تو ٹائم بڑا ضائع ہوتا ہے. ہماری جو سپیڈ ہے کام کرنے کی، جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں، وہ اتنی سلو ہے کہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہے کہ ہم ٹائم از منی. تو وہ سب سے پہلے تو وہ یہ کمپلین کرتے ہیں. سیکنڈلی وہ رشوت کی بات کرتے ہیں، ہر جگہ وہ پیسے لیتے ہیں، اور جو سپیڈ منی کہتے ہیں، وہ جو لوگ اس سسٹم پہ عادی ہو جائیں وہ یہاں ایڈجسٹ ہی نہیں کر سکتے. اچھا کئی دفعہ ان کے بچے آ کے یہاں بڑے موٹیویٹڈ ہوتے ہیں پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے، وہ بےچارے یہاں دھوکے کھا کے جب ان سے کوئی فراڈ ہوتا ہے، کوئی کانٹریکٹ انفورسمنٹ نہیں ہوتی، وہ سارے واپس چلے جاتے ہیں. تو اوور لاسٹ 40 ایئرز جو میں نے اوورسیز پاکستانی کو اتنی دفعہ دیکھا، کوشش کرتے تھے آنے کے لیے، یا سسٹم ہی نہیں الاؤ کرتا ان کو انویسٹ کرنے کے لیے. دیکھیں ایک تو بڑا انویسٹر ہے نا، لیکن وہ جو اسمال اور میڈیم انڈسٹری والا انویسٹر ہے وہ بڑا تو نہیں ہے، لیکن 1 کروڑ پاکستانی باہر، ان میں سے ہی پیسہ جمع کرتے تھے. اور میں آپ بات کر رہا ہوں 70 سے میں کر رہا ہوں، وہ وہاں جا کے پیسے جمع کرتے تھے، پیسے جمع کر کے آگے پاکستان کچھ بزنس میں لگاتے تھے، اور وہ بےچارے 90% پرابلم ہوتا تھا، وہ رول جاتے تھے. یہاں یہ فراڈ ہوتا تھا، کچھ ہوتا تھا، رشوت، وہ چل نہیں. بڑا انویسٹر پھر بھی چل جائے، چھوٹے کے لیے تو یہ سسٹم الاؤ کرتا ہی نہیں ہو. سو نمبر 1 میری چیز یہ ہے کہ جو ہمیں ریفارمز کرنی ہے گورننس کے اندر، وہ سب سے پہلے ہم ساری رکاوٹیں روکیں جو کہ ان کے راستے میں آتی. میں جب چائنا بھی گیا، میں نے ان کے پریمیئر سے بات کی، پریمیئر لی سے، کہ ہم پاکستان میں انڈسٹری اپنی ری لوکیٹ کریں.
ادھر بھی اسی نے یہ کہا، کہتا کہ اتنی دیر لگتی ہے، وہ سارے کمپلین کرتے ہیں کہ وہاں اتنا پروسیس اتنا لیٹ ہے کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے، وہ چھوڑ کے آ جاتے ہیں. آپ انسینٹیو بھی دیں تو اس کا بھی فائدہ نہیں. سو پہلے تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ کرائسس اپرچونٹی دے گا اپنا گورننس سسٹم ٹھیک کرنے کا. ہم نے یہ لاسٹ اپنے آخری 6-7-8 مہینے میں اسمال اور میڈیم انڈسٹری پہ بڑا زور لگایا ان کی، کیونکہ سب سے بڑی تو ان کے اوپر رکاوٹیں تھیں. تو ان کی ساری ہم نے گیلوٹین کی، جتنی بھی ان کے اوپر پرمیشنز لینی ہوتی اور انسپیکٹرز اور جو وہ سارا ہم کرتے گئے. تو وہ ہم اس طرف جا رہے تھے، لیکن بہت بڑا رکاوٹ آتی ہے سسٹم کے اندر سے. ایک سسٹم جو کرپٹ ہو چکا ہے، اس میں لوگ پیسے بنا رہے ہیں، وہ چینج آنے نہیں دیتے. ایف بی آر کے اندر ہم نے اتنی ٹیکنالوجی لانے کی کوشش کی، وہ جب وہ آنے لگتا تھا، وینڈر آتا تھا کوئی باہر سے کہ وہ سارے ہم آٹومیٹ کریں، ادھر سے اندر سے کوئی جا کے وہ اندر سے جا کے کوئی کرتا تھا، وہاں عدالت میں چلا جاتا، اسٹے آرڈر میں جاتا تھا. اور یہ جو ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ہے، ہمیں اتنی دیر لگی ہے کیونکہ ساری بڑی بڑی کارپوریشن انڈسٹریز یہ سیلز ٹیکس چراتی ہے. اور جو ساری جو شوگر انڈسٹری سے جو ہم نے جب وہ کیا اس کے اوپر انویسٹیگیشن، تو 30 سے 25% ساری شوگر انڈسٹری کے لوگ سیلز ٹیکس چرا رہے تھے. تو وہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم بڑی مشکلوں سے ہم نے، وہ بھی پہلے سیبوٹاج ہوتا رہا، وہ فائنلی آیا، تو اس سے ایک دم انکم بڑھ جانی تھی. لیکن اب پتہ نہیں مجھے کیا سچویشن ہے، لیکن ہماری آخر میں وہ ایک بیوریجز اور یہ شوگر انڈسٹری اور بڑی بڑی جو سیمنٹ پہ آنے. تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ اب جو ٹائم ہمارے پاس یہ جو کرائسس کا ہے، یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہوگی کہ ہم وہ اسٹرکچرل ریفارمز کر دیں اپنے سسٹم میں، جس کے اندر ہم پہلے تو وہ انوائرمنٹ بنائیں انویسٹمنٹ کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے اوورسیز پاکستانی آئیں گے. چائنا اور انڈیا کی جب انہوں نے کھولی اپنی اکانومیز، تو ان کی سب سے پہلے ایکسپریٹڈ کمیونٹی کی سب سے پہلے انویسٹمنٹ آئی. ان کے لیے ہم تیار کریں. اور دیکھیں وہ فینومینل ان کے پاس ریسورسز ہیں اوورسیز پاکستانیز کے پاس. تو میں یہ فگر کوٹ کرتا ہوں کیونکہ مجھے اپنا والوں نے دی کہ 16,000 پاکستانی امریکن فزیشنز کی نیٹ ورتھ $200 بلین ہے. اور جو ٹاپ 10 پاکستانی، امریکہ کی صرف بات کر رہا ہوں، ان کی $25 ارب. تو یہ سارے جو لوگ ہیں یہ ابھی بھی پاکستان کے لیے ترستے ہیں آنے کے لیے، درد فیل کرتے ہیں، ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں جب برا ہوتا، لیکن انویسٹمنٹ نہیں لے کے آتے کیونکہ وہ سسٹم ہی الاؤ نہیں کرتا. اور ہم نے نمبر 1 یہ ہو گیا. نمبر 2 جو میری وہ بھی آخر میں ہم نے یہ ریئلائز کیا کہ یہ جو بھی چیز ڈالر انکم لے کے آتی، اس کے لیے ایک علیحدہ منسٹری ہونی چاہیے. کیونکہ وہ کون سی چیزیں ڈالر لے کے آتی ہیں، تاکہ ان کی صرف فوکس ہو کہ وہ منسٹریز جو جدھر، کیونکہ وہ کراس دا بورڈ ہوتی ہے نا. ایک تو ایکسپورٹس ہیں آپ کی، لیکن اور بھی آپ کی ہیں. ایگریکلچر ہے، اس کے اندر کون سی چیزوں سے ہم امپورٹ سبسٹیوشن کر سکتے ہیں، لانگ ٹرم پلاننگ ہو، تو وہ ایک جگہ سے مانیٹر ہو. کیونکہ میں نے ریئلائز کیا کہ وہ علیحدہ جگہ کام ہوتے ہیں، ان کی کوئی کوآرڈینیشن ہی نہیں ہوتی. اور پھر کوئی کسی کو، یعنی جو بیوروکریسی میں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو اہمیت ہی نہیں ہے کہ ہمیں کتنا امپورٹنٹ ہے اس ملک میں ہم ڈالر انکم بڑھائیں. ایک مثلاً کہیں سے گرانٹ آ رہی تھی ڈالرز کی، میں آپ کو صرف مثال دے رہا ہوں، $500 ملین کی آ رہی تھی. وہ ورلڈ بینک والا وہ جو ایلانگو تھا وہ میرے پاس آیا، کہتا کہ تمہیں پتا تمہارے پاس صرف 2 ہفتے رہ گئے اور وہ گرانٹ واپس جا رہی ہے. میں بڑی دیر کا، میں 3 مہینے پہلے ہم نے گو ہیڈ دی ہوئی تھی اس کو. تو میں نے جب چیک کیا، ایک سیکشن آفیسر نے آبجیکشن لگا دی تھی اس کو، گرانٹ آ رہی ہے $500 ملین کی. اس آبجیکشن کی وجہ سے وہ صرف 2 ہفتے رہ گئے تھے، وہ گرانٹ واپس جا رہی تھی. تو یعنی ایسے لگتا ہے کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ کتنی امپورٹنٹ ہے اس ملک کے اندر ہماری ایکسپورٹ ارننگز یا ڈالر انکم. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک اگر منسٹری کا صرف یہ کام ہو کہ کون سی چیزیں ڈالرز لے کے آتی ہیں، اور وہ ان کی سارا وقت پلاننگ ہو رہی ہو کہ ہم کیسے اس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں، ہم کدھر پرابلمز آ رہے ہیں وہ دور کریں. تو اور پھر ایگریکلچر ہے، اور مثلا ٹورزم کی کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ اس کو یہ پروونسز کے اندر چلے گی ٹورزم.
उनके पास कैपेसिटी नहीं है टूरिज्म डेवलप करने। टूरिज्म फेडरल सब्जेक्ट होना चाहिए ओवरऑल आप, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा पैसा आ सकता है। सिर्फ रिलीजियस टूरिज्म में जो हमने शुरू की थी, ऐसी ऐसी बुद्धिस्ट साइट्स हैं पाकिस्तान में, लेकिन उसका कोई, अब वो केपी के पास, केपी में जो पड़ा हुआ है मसलन बहुत ज्यादा साइट्स वहाँ हैं, और ये जो 40 फुट का स्लीपिंग बुद्धा पड़ा है जो हमारे दौर में डिस्कवर हुआ, तो उसके लिए तो पूरा एक प्लान बनना चाहिए कि कैसे अट्रैक्ट करें। मैंने वो कोई बुद्धिस्ट मॉन्क्स आए तो उन्होंने कहा जी यहाँ सारी दुनिया इसको देखना आना चाहती है, वहाँ कोरिया से आए हुए। तो हमारे पास ना केपी के अंदर कैपेसिटी थी कि वो उसको पूरी तरह मार्केट करें या डेवलप करें, और ना ही किसी के पास है। सिर्फ ये टूरिज्म भी ये बहुत बड़ा मनी अर्नर है। मैं आपको एक और बात बताऊं, मेरे पास आया ऑस्ट्रिया से, उसने मुझे कहा कि आपका जो वो नॉर्दर्न एरिया फिर के आया, उसने कहा आप पाकिस्तान दुनिया का स्कीइंग कैपिटल बन सकता है, क्योंकि वो बर्फ पिघलती जा रही है ग्लोबल वार्मिंग से। हमारी इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं कि वहां सारा साल स्कीइंग हो सकती है। तो एनीवे, मैं सिर्फ ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमारे पास कैपेसिटी, अब जीबी के अंदर किधर कैपेसिटी होगी कि वो डेवलप करे इसको। सो ये भी एक जो भी डॉलर अर्निंग की आपको मिसाल दे रहा हूँ। सेकेंडली मिनरल्स, अब मिनरल्स भी चले गए सारे सूबों के पास, उनके पास भी कैपेसिटी नहीं है। अब इतनी पोटेंशियल है मिनरल्स के अंदर डेवलप कर, लेकिन वो भी जब एक तकड़ी मिनिस्ट्री फेडरल लेवल पे होगी तो वो डेवलप होगा। शेयर बशक सूबों को चला जाए, लेकिन उसकी डेवलपमेंट के अंदर तो एक पावरफुल मिनिस्ट्री बने जो सारा वो डेवलप करे। मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ जो डॉलर अर्न कर सकते हैं। और फिर सेकेंडली जो एक्सपेंडिचर, ये जो आपने बात की बिल्कुल ठीक शौकत, कि इतना ब्लोटेड हमारी गवर्नमेंट बैठी हुई है। अभी आपने फिगर्स दिए हैं उनके ऊपर कितना पैसा, अब उनकी इंक्रीज सैलरी इंक्रीज पे मुल्क की कितनी रिसोर्सेज जाएंगी। लेकिन अगर आप इनकी प्रोडक्टिविटी देखें तो वो जब आप 3 आदमी बिठा देते हैं एक आदमी का काम करने के लिए, तीनों ही नहीं काम करते, और बल्कि रुकावट बन जाते रास्ते में, चीजें स्लो डाउन कर देते हैं हम। तो ये भी क्राइसिस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इसको डाउन साइजिंग करें अपनी गवर्नमेंट को। और उसके अलावा भी अभी हमारे पास कैपेसिटी भी नहीं है। जो मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स हैं ब्यूरोक्रेसी की या मिनिस्ट्रीज की, वो है ही नहीं। मुझे इतना, जब हमने प्रोब किया तो 2 बड़ी एनर्जी की बहुत बड़ी मिनिस्ट्री, पेट्रोलियम और पावर, अब हम सारा वक्त फील करते थे कि उनके अंदर कैपेसिटी नहीं है। इतना पैसा है उसके अंदर, इतनी लॉसेस हैं। लेकिन इसके लिए तो हमने वैसे ये बड़ा डिस्कस किया हुआ शौकत से, मैंने भी, ये हमाद से भी, कि हमें बड़े इसके लिए क्वालिटी के, जितना मर्जी उनको पैसा दो, क्वालिटी के स्पेशलिस्ट आने चाहिए, प्रोफेशनल्स को चलाना चाहिए, क्योंकि एक फैसले में अरबों रुपए इधर उधर चला जाता है। और उनके अंदर लोग बैठे हुए हैं, पता नहीं कितने कितने साल के माफिया। वो शिप नहीं लग रही, शिप को बाहर खड़ा करा, वो आया, हर चीज में पैसा बन रहा है। सो एनीवे, ये इसके जब तक आउटसाइड प्रोफेशनल्स इस तरह के मिनिस्टर्स नहीं आते, हम इनको सही मायने में नहीं चला सकते। और मैंने जो आखिर में 2-3 पॉइंट्स थे मेरे, हाँ, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। देखें, मैंने एक और भी देखा कि हम जो आज हमारे हालात हैं वो सारे ये शॉर्ट टर्मिज्म के लिए, हम इलेक्शंस के लिए देखते हैं। इसलिए कभी किसी ने एनवायरनमेंट का ही नहीं सोचा। हमने पहली दफा ये जो हमारी और दुनिया में भी एक्नॉलेजमेंट हुई, वो तो केपी से हमने शुरू किया, ये जो बिलियन सुनामी का आइडिया किया, और उसके बाद एनवायरमेंटल पहली दफा प्रोग्राम्स बनाए। तो ये तो किसी के रेडार पे भी नहीं है, ये तो कोई सोचता ही नहीं है इस चीज के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान की जो वनरेबिलिटी आगे वो बढ़ती जाएगी। और फिर डैम्स का सोचे, 50 साल के बाद डैम्स बना रहे हैं। हाँ, ये पहली दफा हमारी गवर्नमेंट में शुरू हुई है डैम्स बनाने। तो ये भी, यानी जब तक एक बैठ के, जो अभी आपने, एक तो इमरजेंसी हो गया, एक शॉर्ट टर्म हो गया, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग कभी भी कोई दुनिया के अंदर मुल्क प्रोग्रेस नहीं कर सकता जब तक उसकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग। और ये सारे जितने भी मैंने देखे हैं जो सक्सेस मॉडल्स हैं, इन्होंने, अब चाइना जाओ, उन्होंने पता नहीं कितने सालों की प्लानिंग की हुई है। ये जितने भी है, साउथ कोरिया, ये सब की लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी। हमारा तो ये सिर्फ इलेक्शन टू इलेक्शन प्लानिंग होती है, जिसकी वजह से हम एक क्राइसिस टू क्राइसिस जाते हैं। तो हमारा जो जो ये ट्विन डेफिसिट्स हैं, जो हमारे असल प्रॉब्लम्स, उसके लिए एक्सपोर्ट
اور ڈالر ارننگ بڑھانے کے لیے پوری ایک تیاری ہو. کیسے ہم جو اپنی امپورٹس ہیں جو ہم امپورٹ سبسٹیوشن کر سکتے ہیں وہ اس کے ساتھ ہو, اور جو کون سی اور بھی جو جس طرح میں نے ٹورزم اور منرلس کا, ان کی ہم کیسے ان کو ڈیولپ کر سکتے ہیں, اور پھر خرچے کدھر کم کر سکتی ہے گورنمنٹ چلانے میں, کیونکہ یہ اتنی بڑی جو گورنمنٹس بن گئی ہیں یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے ہماری اس کے اوپر انویسٹمنٹ کے اندر. جو میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, اوورسیز پاکستانیز کی انویسٹمنٹ یہ سب سے امپورٹنٹ ہوگی ہماری ڈیولپمنٹ میں شروع میں. یہ کیونکہ یہ کرنا چاہتے ہیں انویسٹ, یہ پہلے سے انکلائنڈ ہے, ان کے لیے پہلے سے پلان کریں کون سے ان کے پرابلمز آتے ہیں. صرف ایک کا اوورسیز پاکستانی منسٹری کا نمبر 1 کام صرف یہ ہونا چاہیے کہ ان کی جو بھی انویسٹر وہاں سے آئے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, اس کے لیے سارے رکاوٹیں اور کانسٹنٹلی کرنا پڑے. کیونکہ میں نے یہ بھی ریئلائز کیا کہ ہماری منسٹریز کے اندر پورے مافیاز اب بن گئے, اور وہ اینٹی ڈیولپمنٹ. میں نے کوشش کی, مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کنسٹرکشن کی انڈسٹری کی. ہم جب کووڈ کے اندر پھنس گئے اور بالکل ہی اکانومی ٹھپ ہو گئی, تو میں نے پھر وہ خاص اس کے IMF کے ہیڈ سے بات کی, اور ہم نے کنسٹرکشن انڈسٹری کو ہم نے پھر انسینٹیوائز کیا, کیونکہ وہ روزگار دیتی ہے زیادہ. آپ یقین کریں کہ مجھے ہر ہفتے میٹنگ کرنی پڑتی تھی, ہر ہفتے فیصلہ ہوتا تھا کہ جی آپ کی اب یہ رکاوٹیں آ رہی ہیں. وہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے بھی لوگ آئے ہوئے تھے, وہ کہتے تھے یہ پرابلمز آ رہے ہیں, وہ ہم ریموو کرتے تھے, فیصلہ ہو جاتا تھا. 2 ہفتے کے بعد پھر میٹنگ ہوتی, پتہ چلتا تھا انہوں نے پھر سے کوئی اور چیز ایڈ کر دی, ایک سینٹنس لگا دیا, وہ رکاوٹ آ گئی. تو وہ اتنا بڑا پرابلم تھا. تو مجھے 6 مہینے لگے ہر ہفتے میٹنگ کرتے کرتے ایونچولی وہ کنسٹرکشن کو سیکٹر کو انسینٹیوائز کرنے کے لیے, اور اس کے بعد وہ بوم کر گیا. جو سب سے بڑا پرابلم ہے نا وہ ہے اسمال اور میڈیم انڈسٹری. وہ ان کے اتنی زیادہ پرابلمز ڈالتے ہیں ان کے راستے میں, کیونکہ ان سے بھی ہماری میٹنگز ہوتی تھی. اچھا وہاں بھی یہی ہوتا تھا. اور ایف بی آر کے اندر اچھا آپ کہتے جی یہ چیزیں کم کریے, ٹیکس کر دیں, انسینٹیوائز کریں, وہ تھوڑی دیر کے بعد وہ کوئی اور لائن ڈال کے پھر وہ ٹیکس لگا دیتے. بھیا ٹیکس نہیں لگاتے تھے, اپنی پاور چھوڑتے نہیں تھے. تو اس کے لیے اب جو سچویشن ہے, اور ہم طاقتور نہیں تھے, وہ جا کے پتہ نہیں اسٹے لے لیتے تھے ہر جگہ. اگر گورنمنٹ تکڑی آتی ہے اور وہ پبلک کے مینڈیٹ سے آتی ہے, صرف وہی آتے ساتھ یہ اس کرائسس کو سامنے رکھتے ہیں, لوگوں کو پریپیئر کر کے یہ ریفارمز کرے, جس میں جو گورنمنٹ کارپوریشنز بھی ہیں. لیکن میں انفارچونیٹلی اس وقت سچویشن کیا جو یہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے وہ اس کا اپوزٹ کر رہی ہے. وہ پوری کوشش کر رہی ہے کیونکہ مضبوط گورنمنٹ آ جائے. وہ سب سے زیادہ ابھی پالیسی صرف ایک ہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح تحریک انصاف نہ آئے. اب اگر تحریک انصاف نہیں آئے گی تو کون آئے گا؟ یہی کھچڑی ہے. یہ شوکت ترین کا کزن وہ ایک تیار ہو رہا ہے, ایک اور کھچڑی پک رہی ہے وہاں. تو یہ جب سارے مل کے آ جائیں گے تو مجھے بتاؤ انہوں نے گورننس کیا دینی ہے؟ یعنی وہ بالکل ہی اپوزٹ ہے جو ملک کی ضرورت ہے. ملک کی ضرورت ہے اسٹرانگ گورنمنٹ. یہ جو لے کے آ رہے ہیں وہ مور آف دا سیم. یہی لوگ ہیں نا, ان میں ایک دو اور ریلو کٹے ایڈ ہو جائیں گے, لیکن وہ گورننس کیسے پرووائڈ کریں گے؟ کیونکہ انہوں نے ابھی تک ایک تو ریفارم کی نہیں ہے, نہ ہی یہ کر سکتے ہیں. سو اس لیے انفارچونیٹلی جس طرف ہم ڈائریکشن جو ملک کا جا رہا ہے, میں 1 سال سے لگا ہوا ہوں کہ ایک ہی طریقہ ہے, الیکشن کرواؤ. الیکشن کرواؤ گے تو پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی. جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی اکانومی نے سٹیبلائز نہیں کرنا. اور وہی ایک کام اس کا الٹا کر رہے ہیں. اب کہہ رہے ہیں جی اکتوبر میں الیکشن کروانا ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر میں بھی شاید الیکشن نہ ہو, اگلے مارچ پہ چلا جائے. وہ کیوں چلا جائے؟ کیونکہ جب تک پی ٹی آئی کرش نہیں ہو جاتی انہوں نے الیکشن نہیں کروانا. اب مجھے یہ بتاؤ کہ جن کی سوچ یہ ہے وہ پاکستان کو تو نہیں سوچ رہے. کیونکہ پاکستان کا تو جس طرح ہم سب جانتے ہیں, جس طرح یہ جاوید نے بڑی اچھی بات کی کہ پولیٹکس اور اکنامکس تو ساتھ ساتھ جاتے ہیں. تو یہ اگر اس سچویشن کے اندر ہمارے پاس پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی تو نہ یہاں کوئی ریفارمز ہو سکتی ہے, نہ ہم اس کرائسس سے نکل سکتے ہیں, نہ ان کے پاس کوئی روڈ میپ ہے.
اب ان کے پاس تو کوئی روڈ میپ ہے ہی نہیں, جو ہوتا نظر آ جانا تھا اب تک, پلس نہ کوئی ٹرسٹ کرتا ہے. اور جو میری فیلنگ ہے کہ ہمیں جو شارٹ ٹرم میں بوسٹ ملے گی وہ اوورسیز پاکستانی سے, وہ تو سب سے پہلے روشن ڈیجیٹل سے پیسہ کم ہو گیا, ریمیٹنسز گرنی شروع ہو گئی. انہوں نے تو انویسٹ کرنا نہیں ہے, اور وہ کیوں انویسٹ کریں گے جب ان کی ساری لیڈرشپ کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں, اپنے پیسے باہر رکھے ہوئے ہیں, اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان, وہ انویسٹ نہیں کرنے لگے. تو ہے ہی صرف ایک سلوشن کہ ہماری جو ریفارم پروگرام کی بگننگ ہوگی وہ ہوگی تب کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں, ایک پبلک مینڈیٹ سے گورنمنٹ آئے, اور پھر وہ سرجیکل ریفارمز کرے, پبلک کو اپنے ساتھ لے. پبلک اس ملک کی بڑی تکڑی ہے. اگر ہم پبلک کو صرف یہ سمجھا دیں کہ آپ کو یہ مشکل پیریڈ گزرنا پڑے گا جب تک یہ ریفارمز چلتی نہیں ہیں, میرے خیال میں پبلک ساتھ چلے گی اگر وہ گورنمنٹ کو ٹرسٹ کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ یہ سارے ہم وہ پروگرامز جو ہم نے شروع کیے ہوئے تھے, جس میں ہیلتھ کارڈ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ یہ ہیلتھ کارڈ کی صرف یہی نہیں ہے کہ یہ غریب آدمی کا سب سے, جب بیچارہ بیمار ہوتا ہے, عام آدمی, غریب کیا, اب تو مڈل کلاس کا بھی یہی حالات ہے, جب وہ سب سے تکلیف میں ہوتا ہے اس کے پاس ہیلتھ انشورنس ہو, وہ اس سے بہتر نعمت آپ نے کسی کو, آپ عام آدمی کو دے سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ پہلی دفعہ پرائیویٹ سیکٹر کے ہاسپٹل دیہاتی علاقوں میں جا رہے تھے. پہلی دفعہ کیٹریکٹ کے آپریشن کرنے کے لیے ڈاکٹرز نے اپنی چھوٹی چھوٹی کلینکس کھولی تھی دیہاتوں کے اندر, ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے. نہیں تو وہاں تو ان بیچارے لوگ بے بس ہے, ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے انفراسٹرکچر بنانے کا سارے پاکستان میں ہاسپٹلس کا. تو ایک بالکل کوانٹم چینج آ رہا تھا ہمارا پورا ہیلتھ سسٹم, اور ان کی پروٹیکشن کے علاوہ. اور دوسرا پھر یہ جو احساس کا پروگرام ہے, ٹارگیٹڈ سبسڈیز, یہ بالکل سبسڈیز ٹارگیٹ ہونی چاہیے. یہ جو اتنا زیادہ ہم سبسڈائز کرتے ہیں پیسہ, وہ جاتا ہی نہیں ہے. وہ تو, اور یہ بھی بات کی ایکسپورٹس کا بھی سبسڈائز تب کریں جب اس کا رزلٹ نظر آئے کہ ہاں ایکسپورٹ سے آپ کی انکریز ہوئی ہے, تو تب سبسڈیز ہے. سو یہ جو اب تک سبسڈائز کرنے کے پروگرامز ہیں, اس کو بالکل چینج کرنا چاہیے. اور ثانیہ نے یہ جو یہ نچلے طبقے کے لیے ٹارگیٹڈ سبسڈی, وہ بڑا, میں نے اس کی پریزنٹیشن دیکھی ہے, زبردست پروگرام اس نے بنایا. اور اس کے علاوہ یہ جو, سو ہم نچلے طبقے کو اگر دھیان کر لینا, کیونکہ یہ مشکل وقت میں ان کے اوپر پریشر نہ پڑے, تو اس کے بعد میرے خیال میں یہ قوم تیار ہو جائے گی یہ اس ریفارم پروگرامز کے لیے. تو میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ آپ کی مجھے